اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے جو ہماری بحث جاری تھی، ان میں سے کھانے پینوں کے حوالے سے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہم کھائیں، کس وقت کھائیں، کتنا کھائیں، اس کے حوالے سے ہماری بحث جاری تھی۔ روایات میں ہم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا اور آج بھی آتے ہیں مختلف چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ گرم کھانا نہ کھائیں۔ جس طرح روایت کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ برد الطعام فإن الحار لا برکت فیہ۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں گرم گرم نہ کھائیں، بلکہ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو کھائیں، کیونکہ گرم کھانا جو ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت کے ہم دو معنی کر سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو کھانا آپ کھا لیتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے، خدا اس سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن ایک اور معنی جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے، برکت کا جو معنی ہے، جس طرح ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کے لیے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت ڈالے، اس کو زیادہ بڑھائیں۔ یہ جو فرماتے ہیں کہ لا برکت فیہ، یعنی اگر آپ گرم کھانا کھائیں گے تو آپ کے صحت کے لیے اس میں کوئی نشو و نما نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے وہ بابرکت کھانا نہیں ہے۔ بابرکت چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کو نشو و نما دے، جو آپ کو فائدہ دے دے۔ تو اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے اگر آپ گرم کھانا کھائیں گے۔ تو گرم کھانا کھانے سے روایات نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ایک اور روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ جو خربوزہ ہوتا ہے، تربوزہ، ہندوانہ، یہ سب کچھ تقریباً، لیکن روایت میں جو آیا ہے خربوزے کا ذکر آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خربوزہ کھانا وہ بھی ناشتے سے پہلے، اگر ناشتے سے پہلے یعنی خالی پیٹ کوئی خربوزہ کھائیں تو اس کی وجہ سے جو بیماری پیدا ہو جاتی ہے، فلج کی بیماری، یعنی ممکن ہے انسان کا جسم کیا ہو جائے، فلج ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اکل البطیخ علی الریق یورث الفالجہ، صبح اس میں خالی پیٹ ناشتے سے پہلے خربوزے کا کھانا انسان کے لیے فالج لے کے آتا ہے۔ تو اس روایت کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ ناشتے سے پہلے کھانا، اور ایک اس کا مطلب ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ خالی پیٹ کھانا، کسی بھی وقت خالی پیٹ خربوزے کا کھانا انسان کے لیے اس کا سبب بن سکتا ہے، یعنی بیماری اور فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ اور جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت خربوزے کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، ہندوانے کے ساتھ افطاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، ممکن ہے کہ ان کو فالج کی بیماری لگ جائے۔ ممکن ہے اسی وقت نہ لگے، کچھ وقت کے بعد، ایک مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد ممکن ہے اس پہ فالج کی بیماری آ جائے۔ لہٰذا روایات نے ہمیں منع کیا ہے کہ خالی پیٹ وہ کھانا، خربوزہ کھانا، یہ نہیں کھانا چاہیے، اس کی وجہ سے فالج کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ روایت میں ہے امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ایاک وشرب الماء البارد، زیادہ ٹھنڈا پانی پینا۔ جس طرح آج کے دور میں فریج میں پانی پڑا ہے اور اسی طرح برف والا پانی اس کو اٹھا لیتے ہیں، بہت ٹھنڈا پانی، اور ٹھنڈا ٹھنڈا ہم پی لیتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت زیادہ ٹھنڈے پانی پینے سے ہمیں منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایاک وشرب الماء البارد، ٹھنڈے پانی پینے سے خود کو بچائیں، نہ پیئیں۔ والفقاء فی الحمام، اور اسی طرح فقاء جو آب جو ہوتا ہے، لیکن وہ جو آب جو ایک قسم کا ہے جو شراب کے حکم میں ہے، وہ مراد نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ لیکن حمام میں پچھلے زمانوں میں حمام ایسے ہوتے تھے کہ بڑے بڑے اجتماعی حمام ہوتے تھے، لوگ اس میں جاتے تھے اور اس میں نہاتے تھے۔ اگر کوئی حمام میں چلا جائے تو یہ اس زمانے کی زیادہ اس کی طرف وہ ہے، اشارہ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کام کرے کہ ٹھنڈا پانی پیے یا حمام میں فقاع پیے، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْمَعْدَةَ، یہ انسان کے معدے کو فاسد کر دیتا ہے، معدے کو خراب کر دیتا ہے، اور معدے کی مختلف بیماریاں اس وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح چیزیں ہیں جو روایات میں ہمیں ملتی ہے، وہ ایسی ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز کی ایک مزاج ہوتی ہے، کوئی بھی چیز یا گرم ہے یا سرد ہے یا خشک ہے یا تر ہے، یا اس میں دو دو چیزیں شامل ہیں، تو وہ جو ہے اگر یہ مزاج انسان کے تعادل میں ہو تو اس کی وجہ سے بھی انسان معتدل رہتا ہے۔ اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جو کھانے ہیں، کھانے بھی ایسی کھانے کھائیں جو اس کے مزاج کے مطابق ہے۔
اور ایسے کھانے جو اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ایک انسان ہے اس کا جسم بہت زیادہ گرم ہے اور پھر وہ آتا ہے یہاں پہ مسالے دار کھانے، ایسے کھانے جو خود گرم ہے وہ کھا لیتا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ آپ آگ میں آگ ڈالتے ہیں. تو اسی وجہ سے بھی انسان کے صحت پہ مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان کی سلامتی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.